اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی، وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرز کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر، بالکل غلط ہے۔ الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، عصر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی یوزر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا، تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ۔ اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا؟ ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا۔ یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد۔ ان فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مخنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے۔ یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا۔ استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا، وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں، یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں نا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں۔ وہ پتنگ میں نہیں مانجا، پھر میں لپیٹ رہا ہوں۔ اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار۔ کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یار اب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں
टीचर वाकई काबिल थे, लेकिन बहुत ज्यादा करने लगे थे ना, तो हमें बड़ी हंसी आई। तो अगला फेंके जा रहा है, आप बैठ के क्या कर रहे हो, लपेटे। नबी हजरत सफिया को बुखारी में है कि घर छोड़ने के लिए गए, यानी मस्जिद से बाहर निकल। तुम तर्जमा देख लो उसका, और तर्जमा भी गलत हो सकता है, अरबी अल्फाज तो देखो ना, तुम उलमा से तो पूछो। जोहर के साथ असर इकट्ठी हो रही है, मगरिब को डिले किया जा रहा है, और दलील वो अब्दुल्ला बिन अब्बास की दी जा रही है कि मेरी उम्मत हरज में ना पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हर नमाज अपने टाइम पे ही पढ़नी थी तो इसमें आसानी क्या हुई। ओ भाई, आसानी इसमें है कि आपको 2 नमाजों के लिए 2 दफा आना है, अब एक ही दफा में 2 नमाजें निबट जाएंगी, तो ये आसानी नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। किसी दिन किसी जरूरत से इमाम साहब ये करें कि जोहर को असर तक ले गए, असर के करीब जोहर पढ़ ली और कहा असर का वक्त दाखिल होता है ऐसे भी पढ़ लेंगे, तो बड़ी सहूलत हो जाती है इससे। तो कभी कभार अगर कोई ऐसा कर ले कोई हरज नहीं है। तो नबी ने भी ऐसा इसीलिए किया है कि कभी कभार कर लिया जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इसमें हर नमाज अपने टाइम पे ही पढ़ी है। समझते हो कि नहीं समझते? ये कहां लिखा हुआ कि कजा की है वो। तो मैं इनसे पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ ये बताना है कि अभी जब आप वहां अकेडमी में बैठा करें तो यूं यूं कर किया करें, यूं जब भी बोला करें तो ठीक है, लपेटने के लिए बेहतरीन चीज है, सही है ना। बाकी मुतासिर ना हुआ करें, ये रिसर्च भाई, इट इज कॉल्ड रिसर्च, वो कोई रिसर्च नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुनन निसाई में खुद ये तावील मनकूल है कि जोहर को मुकद्दम किया, जोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम। और दूसरी किताबों में उनके शागिर्द कह रहे हैं कि ऐसा किया है, उनको कह रहे हैं वो किसी हनीफी ने बोल दिया होगा मैं तो इब्ने अब्बास को फॉलो करता हूं। इब्ने अब्बास को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप इब्ने अब्बास पर वो चीज थोप रहे हो जो आपकी अपनी जाती राय है, जिससे अब्दुल्ला बिन अब्बास बरी हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो हर नमाज, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि दफ्तरों में लोग शुरू कर दिए जोहर के साथ इकट्ठी असर भी पढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह जो कह रहा है असर की हिफाजत करो, और मैदान जंग में भी अल्लाह नमाजों के तरीके बता रहा है, तो ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तो ये नमाज अपने टाइम पे पढ़ो, एक ही चीज रह गई है। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी, तो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा में सबसे पहले नमाज का जाया करना है, दूसरा जिना करना, कत्ल करना, माँ बाप को बोलो मुंह से जल्दी लो, माँ बाप को सताना, तकलीफें पहुंचाना, फिर चोरी करना जिसपे हद जारी होती है, और होमोसेक्सुअलिटी ये भी कबीरा गुनाह है, और सूद खाना, बैंक में जॉब करना, सूदी बैंक में, क्योंकि आप सूद में ताउन का जरिया बन रहे हैं। उलमा कहते हैं कबीरा गुनाह वो गुनाह है, हर वो गुनाह जिसपे जहन्नम की वईद हो या अल्लाह उसके रसूल की तरफ से लानत हो। तो नबी ने सूद देने वाले लेने वाले पर भी लानत, सूदी लेन देन पे गवाह बनने वाले पर भी लानत, सूदी लेन देन के को लिखने वाले पर भी लानत की है। तो ये भी कबीरा गुनाह में दाखिल है। इंश्योरेंस में जॉब करना, इंश्योरेंस, क्योंकि वो सूद और जुए का मजमुआ है, वो भी कबीरा गुनाह में दाखिल है। औरत का कभी कभार बेपर्दगी हो जाए तो सगीरा, मुकम्मल मुसलसल बेपर्दा रहना, मुसलसल जैसे कि आदत ही होती है, तो वो किस में दाखिल है? मुंह से फूट, कबीरा में दाखिल है। कभी बदनजरी हो गई गलती से, सगीरा में दाखिल है। बदनजरी की आदत पड़ जाना, बोलो कबीरा में दाखिल है। हैंड प्रैक्टिस का भी ऐसा ही मसला है, कभी किसी से गलती से हो गया, बहुत ज्यादा गलबा था उसके ऊपर, गलत किया उसने, तौबा इस्तिगफार करे, लेकिन वो कबीरा में नहीं आएगा। लेकिन ये काम जो करता है एक दफा नहीं होता, उससे यूज टू होता है। तो जब आप यूज टू हो गए तो ये किस में आ गया? सगीरा गुनाह का जब इसरार होना, करते रहो, तो वो कबीरा में दाखिल हो जाता है। वो समझते हो कि नहीं समझते? इसी तरह और बहुत सारे गुनाह, रिश्तेदारी तोड़ना, एक साल हो गया बहन से बात नहीं हो रही, एक साल हो गया सगे भाई से मुंह बनाया हुआ है, पुप्पो से मुंह बनाया हुआ है, खाला, ये जो महरम रिश्ते हैं, ये इनसे सिला रहमी फर्ज है। कभी कभार हो जाती है ऊंच नीच, इतने लंबे अरसे के लिए कतई ताल्लुक कर लेते हैं, तो ये भी किस में दाखिल है? रिश्तेदारी तोड़ना इस्लाम में छोटा गुनाह बोलो नहीं है। तो ये मोटे मोटे गुनाह है। कभी कभार किसी की हल्की फुल्की गीबत हो गई, सगीरा में दाखिल है। गीबत का ताल्लुक इससे है कि गीबत करके अगले को जलील कितना कर रहे हो। थोड़ी सी इंसल्ट हुई तो सगीरा, बड़ी इंसल्ट हुई तो कबीरा। समझ रहे हो? इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी ने कहीं हल्का सा छोटा सा कोई जुर्म कर लिया, मामूली सा, आपने देख लिया उसको, आपने लोगों को बता दिया, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला हुआ था, आपने बता दिया कि ये जो है ना घंटी बजा के भाग रहा था, एक मिसाल दे रहा हूं, तो इससे कोई ज्यादा जलील नहीं हो जाएगा सोसाइटी में, तो ये गीबत भी सगीरा कहलाएगी। लेकिन आपने उसको जिना करते हुए देख लिया या कोई और जुर्म करते हुए, अल्लाह ने उसके गुनाह पे क्या डाला है? पर्दा। तो इस्लाम भी कहता है क्या डालो, उसको समझाओ जाके, आप दुनिया में क्यों जलील कर रहे हो? आपने जाके फौरन लोगों को बता दिया ये कर रहा है। ये जितना बड़ा जुर्म जिना है ना, उससे बड़ा जुर्म आपने कर लिया, और अब अपने जलील होने के लिए तैयार हो जाओ।
سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا، اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. یہ مصیبت ہی ہے نا، زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں، خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی، ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی، فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے، لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا، اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا، اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت، کتنی ذلیل عورت تھی وہ، کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے، اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا، اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہماری سوسائٹی کا. بھائی بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے کے اس نے یہ کیا، اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے، اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو، میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے، جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا، تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا، طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا، اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے، وہ پڑھے گا کمنٹس، اس کی نیندیں اڑیں گی، بولے گا میں نے غلط کر دی. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد، اس نے یہ یوں تھا، یہ یوں تھا، یہ یوں کرتا تھا، یہ لڑکیوں سے باتیں، اس کو بولو تو ایک نمبر کی کیا ہے، بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا، اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل، تو بہت مزے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے، گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے، میں چھپا نہیں سکتا، مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے، بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا، تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے، بول دو نا کبیرہ ہے، کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت پہ، بیوٹی کی نیت سے نہیں، عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے، نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا، خواتین کیا کرتی تھی، اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی، کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا، بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا، بول دو اچھا لگتا ہے، وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی، المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں، چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے، اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے، یہ مائیکل جیکسن کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، کون سی سوٹیبل ہے؟ یہ نہیں ہے بھائی، جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے، چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا، اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ، کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، کوئی غیر معمولی ہے، تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں، لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے، یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا، ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ایک عیب ہے. وہ کھانے میں مشکل، پینے میں مشکل، وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے، اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے، بیوٹی کے لیے حرام ہے. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں، تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں، نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں. ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں، اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ.
हाँ, अगर 100 में कोई 2-4 खवातीन ऐसी होती हैं, जैसे 2-4 होते हैं जिनकी नाक बहुत ही मोटी पैदा हो गई, 2-4 होते हैं जो बेचारे लंगड़े पैदा हो जाते हैं, 2-4 होते हैं सैकड़ों में जो कोई माजूर होते हैं, तो ऐसे ही 2-4 खवातीन सैकड़ों हजारों में ऐसी हो सकती है जिनके आईब्रोज बहुत ज्यादा भद्दी हों, वो उसको सेटिंग पे ला सकती हैं। समझते हो? तो इसी तरह नाखून ना काटना, नबी ने 10 चीजें पैगंबरों की फितरत में बताई हैं, उनमें नाखून काटना। ये जो फैशन के लिए छुरे घोंपे हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े चाकू निकले हुए होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, ये दहशत होती है और कितनी तकलीफ होती है खवातीन को खाना खाने में, और जो है वो किस कदर मुसीबत है यार। एक हमारे तो थोड़े से नाखून बढ़ जाए ऐसी उलझन शुरू हो जाती है। अपने आप को क्यों अजाब में डाला हुआ है तुमने भाई, काटो नाखून को। अंग्रेजों से आई ये चीजें, तो ये सब चीजें तगयीर खल्क़िल्लाह में दाखिल हैं, तो ये सब कबायर में दाखिल हैं, तो इन सब से बचना है, जन्नत हासिल करना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। जन्नत की कीमत में ये भी है गुस्से पे कंट्रोल। जो जन्नती है ना, वो अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह कहते हैं जन्नत की कीमत क्या है, गुस्सा आए तो कंट्रोल करना है कि किस पे जारी करना है और किस पे जारी नहीं करना। बाज लोग कहते हैं हमारे अंदर कंट्रोल ही नहीं है, या आपके अंदर कंट्रोल नहीं है इतना जितना जब ताकतवर के सामने आप जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल होता है कि नहीं होता। मैंने देखा है, जो कहते हैं ना, हमारे एक दो जानने वाले थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा, बाप के सामने चीखते, माँ के सामने चीखते, बीवी के सामने चीखते, दुनिया में हर एक के सामने, हमारे सामने भी चीखते। जब गुस्सा आता ना वो एकदम शटिंग आउट। अब किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात बहुत पुराना है। एकदम होटल में गए तो खाना थोड़ा सा ऊंच नीच था, वो वेटर के सामने चीखना शुरू कर दिया, होटल के ओनर के सामने चीखना, वो तो नहीं ये क्या बनाया। मैंने समझाया, मैंने कहा भाई इतना भी बुरा नहीं बनाया। खैर, उनकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ना, अच्छी पोस्ट पे चलेगा, ठीक ठाक तनख्वाह। वहां दिन मैनेजर थे वो, तो गुस्सा आया, एम्प्लॉय पे चीख लिए। अब जैसे अब खुद अपना किस्सा मुझे सुना रहे हैं, कैसे जैसे मैं चीखा ना, तो कंपनी का जो मालिकान थे उनमें से कोई होगा जिसके शेयर ज्यादा होंगे, वो आया और कहने लगा कि सर बात यह है कि यहाँ जो है ना पिन ड्रॉप साइलेंट, हमें ऐसी खामोशी चाहिए। ये पहली और आखिरी दफा आप चीखे हैं, ये कंपनी है, यहाँ का एक वकार है, आपको मुलाजिम को कुछ कहना है तमीज से, चीखने चिल्लाने की यहाँ उन्हीं की पूरी बात, यहाँ चीखने की इजाजत नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंट, वरना आपको हम फौरी तौर पर कंपनी से चलता कर दे। वो दिन और उसके बाद कई साल गुजर गए, वो कहते थे मैं कभी भी चीखा नहीं। जाहिर है लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही थी, तो मुझे उससे बड़ी इबरत हुई। मैंने कहा देखो, अल्लाह मियाँ कहते हैं बाप के सामने मत चीखो, हम कहते हैं अल्लाह ने बड़ा मुश्किल हुक्म दे दिया। अल्लाह मियाँ कहते हैं माँ के सामने मत चीखो, हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन सब चीख रहे होते हैं। फौज में नहीं देखा होगा कोई फौजी अपने ऑफिसर के सामने चीखा हो, पुलिस में नहीं देखा होगा कोई पुलिस वाला अपने ऑफिसर के सामने, और अगर चीखता है तो फिर सजा भी मिलती है टाइट वाली, उसको ऐसे माफ नहीं कर दिया जाता कि एक्चुअली तुम कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो कोई बात नहीं, पहले बीपी लो करो फिर आना हमारे पास। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह मियाँ ने कह दिया जन्नत की कीमत चाहिए तो गुस्से पे कंट्रोल बोलो करना पड़ेगा, और फिर भी अगर हो जाए तो तौबा इस्तिगफार करो, मायूस ना हो। तो नबी ने फरमाया जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा जारी करने पर कादिर भी था, सामने वाला कमजोर है, ये मार सकता है उसको, अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा पी गया, फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसको तमाम मखलूक के सामने बुलाएंगे और युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईन मा यशा, उसे कहेंगे ये जितनी हूरें खड़ी है ना, इनमें जो तुझे पसंद हो उससे निकाह कर ले। समझता है कि नहीं समझता? ये हूर का महर है। अब सवाल पैदा होता है गुस्से में और हूर से शादी में मुनासबत क्या है यार? बे भाई गुस्से पे कंट्रोल, कमजोर पे गुस्सा आया, दिल चाह रहा है चपेट लगा दूं, कमजोर खा समझ के तरस खा के उसको छोड़ दिया कि अल्लाह के लिए क्या कर दो, माफ कर दो। बाप पे गुस्सा आया, बर्दाश्त कर लिया, किसके लिए यार? बाप के तो अल्लाह ना भी हो ना, वैसे ही बर्दाश्त करना चाहिए यार, कितने एहसान आते हैं उसके। चुप करके सुनते रहा करो अब्बा की। अल्लाह का हुक्म ना भी होता तो बाप खुद भी तो उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? माँ की कैसी बड़ी नेमत है यार, कितना पाला है उसने। तुम क्या 2 मिनट वॉशरूम में माँ जाती है ना तो बच्चा चीखता है, जिससे इतना गहरा लिंक रहा हो भाई, उसको तो जूता ला के पकड़ा दिया करो और कहा करो जितना दिल चाहे ना तू मेरे सर पे मार, सारी दुनिया के सामने चीख सकता हूं, लेकिन तेरे मुझ पर इतने एहसानात हैं, तेरे सामने में आवाज नहीं उठाऊंगा। हमने इज्जतदार लोगों को देखा है, माएं मारती हैं, मार खाते हैं, छांटे पड़ते हैं, खुश होते हैं। आज बहुत फिरौन बन गई है जो नौजवान नस्ल है ना, बहुत फिरौन बन गई है ये। तुम लड़ो, जाओ अपने से, अपने बाहर किसी आदमी से जाके लड़ो। तो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने गुस्से पे कंट्रोल किया तो क्या होगा, युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ऐन। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें मुनासबत क्या है, हूर में और गुस्से पे कंट्रोल करने में मुनासबत क्या है। मुनासबत ये है कि मर्द के लिए ना सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है, औरत है ना। कितने नेक लोग हैं औरत देख के पिघल जाते हैं। अभी कोई हूर आ जाए यहाँ पे घूम के चक्कर लगा के चली जाए ना, सब मेरा बयान छोड़ के उसका मोबाइल नंबर मांग रहे होंगे उससे। सही है ना? ये 4 शादियां इसीलिए तो हैं कि ताकि तुम जो है ना बुराई की तरफ ना जाओ। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं औरत के उसमें, औरत की लालच में ना बहुत बर्बाद होते हैं। तो मर्द के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है, औरत। और सबसे कड़वी चीज क्या है, गुस्से को पीना। समझ रहे हो, गुस्सा पीना आसान काम जब आ रहा होता है ना, आदमी कहता है बस मैं जारी करूं गुस्सा। उस गुस्से को पीना ऐसे जैसे करेले का जूस पी रहे हो आप। तो अल्लाह कहते हैं जितना कड़वा घूंट तूने पिया है ना, तो तुझे उतना ही वो चीज दूंगा जिसको तू अपने लिए सबसे ज्यादा मीठा समझता है। अब सेकुलर लिबरल लोग तो मजाक उड़ाते हैं, देखो ये हूरों की लालच दे के कुरान ये करता है, कुरान वो करता है। हालांकि सबसे ज्यादा ठरकी कौन होते हैं दुनिया में, ये सेकुलर लोग होते हैं। मजहबी आदमी तो आखिरत की लालच में दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इनके कंट्रोलिंग बिल्कुल इनके काबू में नहीं है। इनको नाइट क्लब में हर दूसरे दिन कोई नई औरत चाहिए। इनको अल्लाह जन्नत के फजाइल भी सुनाता है ना, तो भी ये इतने ठरकी होते हैं, इतने शहवत परस्त होते हैं कि ना ये अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह के रसूल को। क्यों इनकार करते हैं, ताकि इनकी ये ठरक पूरी हुआ करे। तो ठरकी वो नहीं है जो हूर को चाहता है, ठरकी वो है जो हूरों से भी महरूम हो जाता है अपनी ठरक के चक्कर में। इसकी मिसाल ऐसे, आपको भूख लग रही है, आपके सामने मसूर की दाल आ गई, आपकी माँ कह रही है बेटा 15 मिनट ठहर जा, कोरमा तैयार हो रहा है। 15 मिनट ठहर जा, क्या तैयार हो रहा है, कोरमा। आपसे 15 मिनट सब्र नहीं हुआ, आपने मसूर की दाल खा ली, और जो बच्चा 15 मिनट ठहरा हुआ था आप उसको कह रहे ठरकी, देख कोरमे की लालच में आया हुआ है ठरकी। माँ कहेगी ठरकी वो नहीं है, ठरकी कौन है, तू है। 15 मिनट सब्र नहीं हुआ तुझसे, कोरमा छोड़ दिया उसके चक्कर में, दाल खा ली, दाल से सब्र नहीं हुआ, तो ठरकी तो तू है। वो तो सब्र वाला है, उसको सब्र का बदला मिल रहा है कि दाल छोड़िए 15 मिनट सब्र किया, अब क्या मिल रहा है उसको, कोरमा मिल रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो हूरों की लालच में जिना छोड़ देते हैं, ठरकी वो है जो हूरों की लालच पे भी मुतासिर नहीं होते। कहते हैं नहीं हमें औरत चाहिए, हलाल हो हराम हो इसकी परवाह नहीं है, हमें शराब चाहिए, कबाब चाहिए। तो सेकुलर लोग ठरकी होते हैं, मजहबी लोग ठरकी नहीं होते। जो मजहब को फॉलो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, समझते हो कि नहीं समझते। तो भाई हम तो अल्लाह की नेमतों का सुन के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें तो आखिरत में हूरें चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो ना करे भाई, तुम्हें नहीं मिलेंगी, हम तो चाहिए। जब मिल रही होंगी ना, फिर ये सेकुलर लोग सबसे ज्यादा क्या होंगे, ये सबसे ज्यादा टेंशन में ही होंगे। तो हम तो जब अल्लाह शराब की नेमत बयान करता है जन्नत में मिलेगी, हम उस पर भी क्या होते हैं, खुश। जब अल्लाह दूध की नहरों का तस्करा करता है, हम उस पर भी क्या होते हैं, खुश, क्योंकि हमें तो ताजा दूध पसंद है। अल्लाह कहते हैं अंगूर अनार के बागात होंगे, हम उस पर भी क्या होते हैं, खुश, क्योंकि हम फंटर बनने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह हमें तो अनार भी अच्छे लगते हैं, हमें तो अंगूर भी अच्छे लगते हैं। सारी नेमतें जब अल्लाह बयान करता है, भाई हम तो मोहताज हैं, हम तो फंटर गिरी में नहीं आते। तो बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, हमारे हजरत एक दावत पे गए, बस बयान जल्दी से मैं 2-4 मिनट में खत्म करता हूँ। एक दावत पे गए, एक पीर साहब बैठे हुए थे, तो हजरत भी थे उस दावत में। तो जो मुरीद था ना, उसने मुर्गे और वो बड़ा मुरगन ग़िज़ाएं, बिरयानी, कोफ्ते, कबाब बना के रख दिए। वो पीर साहब खाम खा के फंटर बन रहे हैं ना, कि नहीं ये क्या है, दुनिया परस्ती, एक डिश होनी चाहिए बस हल्की सादा, ये क्या है। हजरत फरमाई आपके लिए नहीं मेरे लिए, सारे कोफ्ते ना अपनी तरफ, आप नहीं। तो भाई जो चीज अच्छी है वो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। किसी को कोफ्ते पसंद है, किसी को कबाब पसंद है, तू फंड। हालांकि उस पीर को सबसे ज्यादा दिल चाह रहा होगा कि वो जो लेग पीस है ना, उस पे मैं शबखून मारूं। तो अल्लाह को फंडरगिरी पसंद नहीं है। तभी देखो एक सहाबी दुआ मांग रहे थे, अल्लाह तू मुझे मुसीबतें दे और फिर सब्र की तौफीक दे। नबी ने इस दुआ को पसंद नहीं किया, ये अब्दियत के खिलाफ है। भाई दुआ मांगो, अल्लाह तू हमें मुसीबतें नहीं दे, हमें खुशियों भरी जिंदगी चाहिए। और देखो पैगंबर की सीरत कैसी बेदाग है यार, कैसी तवाज़ो। हदीस में आता है जब रोजा इफ्तार का टाइम होता ना, अल्लाह ने कहा ना इलल लैल, रात तक रोजा मुकम्मल करो, यानी गुरूब आफ्ताब तक। तो हमारे नबी में तो बहुत सब्र था, कई वक्त भूखा रहते थे, फाकों से रहते थे, बहुत बर्दाश्त थी। इफ्तार में जल्दी करते थे, इसमें क्या हिकमत है। इफ्तार में इतनी जल्दी कि एक सहाबी को खड़ा कर दिया पहाड़ पे, जैसा ही सूरज गुरूब हो इशारा कर देना, फौरन इफ्तार। ये तवाज़ो भाई, अल्लाह मैंने पाबंदी यहां तक लगाई है, अब हम उससे आगे निकलने की कोशिश, हम अल्लाह को बताएंगे अल्लाह तूने तो कहा 12 घंटे का, मैं 14 घंटे का रखूंगा, मैं 15 घंटे का रोजा, मुझे कोई भूख नहीं है। पकोड़े खा रहे हैं लोग, खजूरें खा रहे हैं, मेरी सेहत पे कोई फर्क। एक्चुअली मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक,
کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار؟ ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں, تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے, جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی, تیرا حکم تھا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے, حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل؟ عید. تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آئے کرے نا, اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی ایک برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. ہم منا رہے ہیں عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, اب ہم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو. تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی, تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں؟ کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی
خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش، اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفہا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ ہم آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں، آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر کھولے میں وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں ہی بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں، اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ، جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو، تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں، آم کھلا دو، انار کھلا دو، یہ حورے وورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم، یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں دو نمازیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم، اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہی سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں، بہت ہی ذہین ہوں، مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم، ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں؟ مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون، اور کنجوس نہیں ہوتے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا، مساکین، مدارس، اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہے، کرتے رہتے ہیں. بس دعائیں مانگو ساری زندگی ان کے لیے، اور صبر کرو، ہم سب نے جانا ہے. وہ پہلے پہنچ گئے، ہم اگلے اسٹیشن سے اگلی ٹرین سے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو عرب میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کچھ چیزیں عربوں میں بڑی خاندانی ہیں، تو ان میں یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے بعض مولاناؤں میں بھی ایسا ہے، ابا مر گئے تو ابے بھائی جیسے انہی کے ابا آج دنیا سے گئے ہیں، باقی تو سارے ابا بیکار ابا ہیں. پھر اپنے باپ کے فضائل میں جو زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں. غیر مسلموں میں پتہ ہے کیا رسم ہے؟ انگریز نا دو انتہاؤں پہ ہیں. آپ یورپ امریکہ جائیں نا، وہاں دو انتہائیں ہیں. جو بالکل لبرل لوگ ہیں، مذہبی نہیں ہیں، ان کے ہاں تو میت کی جو اکرام ہونا چاہیے نا وہ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں مر گیا تو کووں کو کھلا دو، بلی کو کھلا دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ پوچھتے ہیں مر گئے تو کیا کرنا ہے، کہہ رہے مجھے جلا دینا. اور زیادہ تر جلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ گردے پھیپڑے نکالے، چانپے وہاں نکال کے دیکھتے ہیں کس کے فٹ آ رہی ہیں. سب کچھ اسپیئر پارٹس نکال لیا اس کے، اور اس کو اوون میں ڈالا، پکا کے راکھ بنا کے بوتل میں رکھا. چل بھائی کیا کرنا ہے، اب اس کو زمین میں ڈالنا ہے، پانی میں بہانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو بالکل لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے، یہ اسپیئر پارٹ کی کوئی دکان ہے. جیسے موٹر سائیکلیں پرانی ہو جائیں تو اسپیئر پارٹ بک جاتے ہیں نا، تو بندہ پرانا ہو گیا، اس کے گردے وسیم کے لگا دو، اور جو لیور ہے وہ جمشید کو دے دو، گھٹنے کی بال کسی کے فٹ آ رہی ہے تو اس کو لگا دو. بالکل اسپیئر پارٹ کی شاپ بن چکا ہے انسان. انہوں نے تو مادہ پرست ہے نا، وہ تو موت کا بات مانتے ہی نہیں ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں، وہ جو عیسائیت ہے وہاں، کرسچینٹی ہے یا ہندو لوگ ہیں جو مذہب پہ قائم ہیں، ان کے ہاں بندہ مر جائے نا، جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ لوگ، ایک ایک ہفتہ تک اس کو دفناتے نہیں ہیں. مرے گا تو پہلے اتنی رسومات، پنڈت جی آئیں گے، فلانا ترانا پڑیں گے، پھر جیسے میں کہتا ہوں نا، وہ جو شادی جب پنڈت جی کرا رہے ہوتے ہیں تو کیا بول رہے ہوتے ہیں، الو کے بٹے بھاگ جاؤ، تیرا موقع ہے، دوبارہ واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا، وہ برا سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی زبان میں، اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو ایسے میت پہ بھی ان کے چلتے ہیں، بڑے لمبے لمبے پروٹوکول چلتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا میں، خدا نخواستہ کسی کا مذاق اڑانا مقصد ہی تو میری انٹرٹینمنٹ کی تھوڑی سی عادت ہے نا. ہمارے مولویوں کا بھی تو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوتا ہوں، ہمارے مولانا یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایسی مذاق میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے بھائی، وہ اوپن ہی کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں، انسان کے بچے بن جا، پنڈت جی جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، اتنی لمبی ان کی میت کی رسومات چلتی ہیں
بٹھائیں گے, پھر چرچ میں ایک بندہ آئے گا, اس میت کے فضائل بیان کرے گا, یہ کب پیدا ہوئے تھے, کب ان کی شادی ہوئی تھی, پھر تب طلاق ہوئی, استغفر اللہ, کب پھر ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, اور پھر کب یہ مرے تھے, اور ان کی کیا کیا کارنامے, اور سب بیٹھے رہیں گے یوں کر کے, اور پھر اس کو ایک ہفتے تک ان کی رسومات چلیں گی. ہفتے کے بعد جا کے بندہ دفن ہوگا, اولاد کہے گی ابا زندگی میں اتنا ٹینشن نہیں دی جتنا مرنے کے بعد آپ نے مجھے اذیت دی, اور لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے اس کے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا لوگ گالیاں دیں گے, دیکھو باپ مر گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے, ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو. اسلام نے بیلنس راستہ دیا ہے, اعتدال والا. اسلام نے ہمیں یہ بتایا بھائی میت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ پھینک دو اس کو, غسل دو, کفن دو, جنازہ پڑھو, کندھا دو اس کو, پھر زمین میں دفن کرو اس کو, کروٹ کے بل قبلہ رخ کرو, کتنی پروٹوکول, اور مٹی ڈالو, پھر اس کے لیے دعا مانگو, بس ختم. پھر پوری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو. ولد صالح يدعو له, رشتہ تمہارا قیامت تک ختم نہیں ہوتا, ساری زندگی دعائیں مانگ رہو, اس کے لیے صدقہ خیرات کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک خاتون نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, افا اتصدق عنہا, میں چاہتی ہوں میں صدقہ کروں لیکن ثواب کس کو ملے, میری ماں کو, کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اب صدقہ خیرات کرو, نیکیاں کرو, تو اس سے نیکی پروموٹ ہوگی نا سوسائٹی میں. بعض نیکیاں انسان اپنے لیے کرتا ہے, بعض کنجوس ہوتا ہے نہیں کر رہا ہوتا, لیکن باپ یا ماں سے محبت اتنی ہوتی ہے, کہتا ہے چلو یار ان کو ثواب مل جائے تو کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا کر لے بھائی, نیکی کسی بھی طرح سے کر لے. تو نیکیاں کر کے ان کو خوش کرو, نیکیاں کر کے, دعائیں کر کے, کتنا بیلنس. لیکن وہ سارا بیلنس ہم نے بگاڑ دیا ہے. کوئی مر جائے, خاص طور پہ کوئی بڑی شخصیت, پہلے تو تعریفوں کے ایسے پول باندھتے ہیں, وہ میت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کاش زندگی میں میری اتنی تعریفیں کر دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا میں. تعریفوں میں مرنے کے بعد بھی مبالغہ آرائی جائز نہیں ہے, اعتدال سے تعریف کی جائے, اعتدال سے. اور سب سے پہلے دفن کرو, عام قبرستان میں دفن کرو اس کو, اور دعا مانگو اور منہ دکھاؤ. اور میں نے وصیت کی ہوئی اپنے بارے میں بھی کہ میری موت کا علم ہوتے ہی میرے وارثین پر لازم ہے سب سے پہلے قبر کفن دفن کا انتظام. جب یہ بیان جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی ابے سب نے مرنا ہے بھائی صاحب, صحیح ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے, اور ہم نے اپنے ابا کے ساتھ یہی کیا. ہمارے ابا کو کا رات 12 بجے انتقال ہوا, علاقے کی مشہور شخصیت تھے ہمارے والد صاحب. رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. صبح 9 بجے لوگ تعزیت کے لیے گھر پہ آئے ہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں, ہم نے کہا دفن ہو چکے ہیں. 9 بجے, وہ بھی تاخیر قبر کھدنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر رات کو گورکن مل نہیں رہا تھا. حالانکہ مشہور شخصیت تھے ہمارے علاقے کے, وہ بڑے آدمی تھے, دنیا جانتی تھی ان کو, لیکن رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی. پہلے یقین کر لو کہ ڈیتھ ہوئی بھی ہے, کہ ہمیں غم تو پہاڑ ٹوٹے تھے ہمارے اوپر, کیونکہ چلتے پھرتے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے صف میں. تبلیغ کا کام انہوں نے ہمارے علاقے میں شروع کیا, تو اور اس وقت تبلیغی جماعت سے جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھیں اس وقت. تو آپ سوچو کہ کچھ ہوگا نا ان کا مقام اور مرتبہ, اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, عشاء کی ہارٹ اٹیک ہوا تو اسی میں ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوراً جب یقین ہو گیا, کوشش تو کرے انسان بچانے کی, ہاسپٹل میں جو بھی انسان والدین کے لیے کر سکتا ہے, لیکن نہیں بچے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. تو جب ان کو دفن کی, یعنی رات ہی خبر اور غسل, فجر میں جنازہ ہوا اور دفنا دیا ہم نے. تو لوگ جب آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے, کیونکہ صبح لوگوں کو اطلاع ملی کہ بھئی حافظ مسعود صاحب کا سنا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا کہاں ہے بھائی, ہم نے کہا کہہ رہے ہیں یار عشاء میں, تو عشاء سے پہلے تو ہم سے ملے تھے وہ. ہم نے کہا بھائی قبر میں. بہت حیران ہو رہے تھے لوگ, یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہی شریعت کا یہی حکم ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اور اب تک الحمدللہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. 99 میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, کتنے سال ہو گئے, 26 سال. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا نہ کی ہو. اس طرح یاد رکھو میرے بھائی اپنے ماں باپ کو. یہ طریقہ نہیں ہوتا برسیاں کے تکلف ہو رہے ہیں اور پھر وہ تصویریں اور جو آج کل چل رہا ہے. تو میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہے بھائی, ہمیں یہ کوئی پروٹوکول ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے. یہ جو ہماری ٹشن چلتی ہوئی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, جامعہ کے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کلاس میں جا رہے ہیں, یہ طلبہ کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوتا. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے, یہ شو بازیاں. ایئرپورٹ میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا ہے ایک شیر آ رہا ہے, نیچے کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ نے تعریفیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ابے یہ اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. پہلی دفعہ میں ریوو میں بیٹھا, اس کی پوری کسی نے فلم بنا دی, ریوو آ رہی ہے, ٹھن جا رہی ہے. لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا بھائی میری پرمیشن کے بغیر ہوتا ہے یہ سب کچھ. علماء کی عزت اس سے تھوڑی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ٹھن کر کے چلیں. علماء کی عزت تو علم سے ہے.
تو ہم نہیں کر رہے ہوتے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اور طلبہ کو روک روک کے تھک گیا ہوں, لیکن یہ طلبہ اگر اطاعت شروع کر دیں تو یہ طلبہ کہاں سے ہو گئے پھر, یہ نہیں مانتے. جہاں بھی جاؤ کبھی ایک, مجھے تو بکرے کھانے کا شوق نہیں ہے, سادہ خوراک, مجھے بھنڈی دال چاول پسند ہے. لوگ لا کے پہلے میرے سامنے بکرا رکھیں گے چاول بھر کے, پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالیں گے. ابھی پشاور میں کیا ہوا, ایک بکرا رکھا ہوا ہے چاول بھرا ہوا. اب میں نے ویسے ہی ہاتھ یوں کیے تھے یار, میرے کو آستین خراب نہ ہو, یہ تصویر آ گئی میری ایسے جیسے پتہ نہیں یہ بکرے کا کیا تہس نہس کر دوں گا. یہ آپ کو باڈی میری بکرے کھانے والی لگ رہی ہے, اسپیس نظر آ رہی ہے اس میں بکرے کے فٹ ہونے کی. اس پہ اتنے لوگوں نے نیگیٹو, یہ مولویوں کو دیکھو ادھر غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بکرے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں پسند بھائی یہ سب چیزیں, لیکن لوگوں کو ہمارا میرے چینل سے نہیں آتی ہے. میرے چینل سے دیکھا کبھی ٹھین ٹھین جا رہا ہوں میں یوں کر کے, کہتے چل کیسے رہے, اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی نہیں اکڑ کے چل رہے, جو ہماری نیچرل چال ہے وہ چل رہے ہیں, اس میں سلو موشن میں لگا دیا اس نے. تو یہ چیزیں فلمی اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایکٹروں پہ گلوکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, شو بازیاں یہ سٹائل میں. ایک مدینہ میں آئی ہے کالا چشمہ پہن کے نا ایسے کھڑا ہوا ہوں میں, جیسے کسی فلم کے لیے ابھی پوز بنا رہا ہوں میں. تو یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں میری پرمیشن نہیں ہے, بلکہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے, سمجھ رہے ہو, نفرت ہے, بری لگتی ہیں یہ چیزیں. میں نے ایک تصویر میری بچپن کی تھی وہ غائب ہو گئی, اس پہ مجھے فخر تھا, وہ پائلٹ کے ڈریس میں جنگی جہاز کے ساتھ. کیونکہ سب سے عزت دار مقام جو ہے نا کسی مرد کے لیے, دیکھو دیر آر 2 types آف مرد. کیا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے یار. پہلے میں وصیت مکمل کر دوں. میری وصیت ہے مر جاؤں فوراً غسل کفن دفن, اور گھر والوں کو بھی وصیت ہے ہاں نہیں کرنا ہے, آرام سے بچو, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھے تھے منع کے ابا, کیا تھے, بہت سارے منوں کے ابا تھے ماشاءاللہ. تھوڑا غم زیادہ ہوتا ہے جب بہت سارے منوں کے ابا تھے, لیکن بہرحال جو چاہے ایک کے ابا ہوں یا درجنوں کے ہوں, جانا تو سب نے ہے. تو منع کے ابا تھے, بہت اچھے تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بس اتنا کافی ہے, یہ غم کافی ہے, بس اللہ مغفرت فرمائے. اور جو غیر شعوری طور پہ غم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, باقی دفن کرو بھائی. پہلی دفعہ کوئی نہیں گیا, سب آ رہے ہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ نہیں. اور پھر کہتے ہیں عالم اسلام کوئی بہت بڑا نقصان ہوا. کیوں عالم اسلام میں یہ اکیلا آیا تھا کیا, باقی گھاس کھا رہے ہیں. جو مخالف ہیں وہ تو کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا, اور جو عقیدت مند عالم اسلام کو ایسا کوئی عالم اسلام کو نقصان نہیں ہوا. یہ دین کسی کے باپ کا بولو نہیں ہے. علماء صلاح ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے رہے ہوئے نا. غامدی صاحب سے حسن الیاس نے پوچھا تھا آپ کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا کالیا, تو غامدی صاحب نے جواب بڑا اچھا دیا. تو اصل میں سوال ہی نہیں بنتا تھا, آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت علماء کی بڑی تعداد ہے دنیا میں, ایک ہی آدمی نہیں پہ پورا دین ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے ایک ہی شخص پہ کہ وہ چلا جائے گا تو سارا دین. یہ دین آخری مذہب ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہول سیل کے حساب سے ہر دور میں علماء رہیں گے. تو یہ علماء ہمیشہ رہیں گے اور دین چلتا رہے گا. جس نے دیکھو اس سے بڑا غم کیا ہوگا نبی کا دنیا سے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر اتنے غضبناک ہو گئے تھے کہ جس نے کہا کہ نبی دنیا سے گئے میں گردن اڑا دوں گا, تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا, خطبہ دیا, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, یقین کر لے محمد دنیا سے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی وجہ سے دین پہ آیا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإنہ حی لا یموت, وہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. تو ہم جو دین پہ آتے ہیں کسی پیر و مرشد کی یا کسی مفتی کی بیس پہ نہیں, کس کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب تک اللہ ہے تو ہم بھی ہیں, ہم عبادت کرتے رہیں گے, دین پہ چلتے رہیں گے. کوئی آئے یا مارکیٹ سے جائے, ہاں کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے جائے تو اس کے لیے دعا کرو. دعاؤں کو بالکل فوکس نہیں, ایک دفعہ کم وقت زندگی میں دعا نہیں کریں گے, باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے, دعاؤں کو فوکس کرو. تو اب میں وہ بتا رہا تھا, کیا بتا رہا تھا مجھے, ہاں وہ پائلٹ والی بات پہ نا. تو میری وصیت ہے کہ مر جاؤں فوراً سے پہلے کوئی رونمائی نہیں, کوئی منہ دکھائی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس دفن کرو, پانی قبر پہ چھڑکو, دعا مانگو اور پھر مانگتے رہو ساری زندگی. اچھی بات ہے, صدقہ خیرات کرو, صدقہ جاریہ کرو, یہ خوشی کی بات ہے. اس کا کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے, کل بھی ضرورت ہے. تو باقی جو ہے وہ جو پائلٹ والی بات ہے نا, مجھے شو مارنے کا شوق نہیں, لیکن ایک دیکھو دیر آر 2 types آف مرد. مرد کی کتنی قسمیں ہیں, 2 قسمیں. یہ جب میں ایسے واقعات سناتا ہوں نا تو نوجوانوں کو ایک خاص مائنڈ سیٹ بنانا مقصد ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. آج کل مردوں کو نا لڑکیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے ٹی وی پروگراموں میں, 6 لڑکیوں میں جا کے ایک زنانہ ٹائپ کا آدمی بٹھایا ہوا ہوگا, وہ زنانہ والی باتیں کر رہا ہوگا, بیوٹی کی ٹپس بتا رہا ہوگا. کچھ ایسے ہیں جو وہ کھول کے بیٹھ گئے بیوٹی پارلر. مرد ہیں کیا کر رہے ہیں, دلہنیں تیار کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات,
تو اب یہ ٹرینڈ بھی سوسائٹی میں چل پڑا ہے. آدمی ہوگا کام کیا کر رہا ہے, دلہنیں تیار کر رہے ہیں, ان کے بال سیٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. یہ بھی ایک مرد کا پہلو ہے جو ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے. ایک مرد کا وہ پہلو ہے جو متنبی نے کہا تھا, اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں سب سے عزت دار مقام مرد کے لیے جس پہ مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ والے مرد بنو. اور آج کل وہ تیرتا ہوا گھوڑا JF-17 اور جیٹ طیارے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ تو اس لیے ہر بچے کو نا پہلے پائلٹ بننے کا شوق ہوتا تھا. ہم سے بھی بچپن میں کوئی پوچھتا بڑے ہو کر کیا بنو گے, ہم کیا کہتے, بولو نا پائلٹ. کیوں؟ لڑکا ہے نا, اس کو پتا ہے یار جو عزت آسمانوں میں جنگی جہاز تو ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, آواز سے تیز اس کی سپیڈ ہوتی ہے. مرد کی عزت اس میں ہے. پہلے جس بچے سے پوچھو پائلٹ, وہ بن پائے نہ بن پائے ایک الگ بات ہے. ہم سے بھی, مجھے یاد ہے PF بیس مسرور میں وہ جہازوں کا شو ہوا کرتا تھا 6 ستمبر کو. ہم اس میں جاتے تھے پائلٹ کے ڈریس میں, میری بھی کزن کی بھی, اور ہم لوگ تصویریں کھنچواتے. چھوٹے بچے تھے, جہازوں میں بیٹھ کے نا بڑا مزہ آتا تھا یار. کاش کسی دن اس جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ ہواؤں میں اڑائیں. اور پھر وہ کرتب ہوتے تھے جہازوں کے, جو جیسے دبئی میں ابھی ایئر شو ہوا, اور پھر جنگوں میں اور دھاڑ, کیا مزہ آئے گا. پہلے بچوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا تھا ماؤں کی طرف سے, باپوں کی طرف سے. اب کمبختوں کو کیا سکھا رہے ہو یار تم, ویڈیو دکھا دکھا کے. وہ دلہن تیار کر رہا ہے, بچہ کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے. آج کے بچوں سے پوچھو بڑے ہو کر, کیا میں اپنے بیوٹی پارلر کھولوں گا, دلہنیں تیار کروں گا میں اس میں. زنانہ ہے وہ, سوچ بھی کیا ہوگی اس کی. آدمی بناؤ. تو اس لیے مجھے پائلٹ بہت اچھے لگتے ہیں. جب بھی کوئی ایئر فورس کا بندہ آتا ہے نا, پائلٹ ہوتا ہے, میں الگ پروٹوکول دیتا ہوں یار. بہادری ہے کہ نہیں ہے ہواؤں میں اڑنا, کلابازیاں کھانا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ جہازوں کی نمائش دیکھتے تھے نا, حالانکہ کتنے نیک پرہیزگار اللہ والے تھے, لیکن جب پائلٹ کو دیکھتے تھے جہاز لے کے اڑتا ہے جو 6-7 ستمبر پہ نہیں ہوتا پائلٹ, اتنا خوش ہوتے تھے. کہتے تھے میرا ان کو دیکھ کے خون بڑھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے ملک کا دفاع کر جانے دیتے ہیں. جہاز کی میں بیٹھ کے اڑانا, پھر دشمن کو تباہ کرنا. یہ جو 6-7 طیارے گر گئے دشمن ملک کے, یہ ہلکا گیم نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اس کے لیے اعصابی طاقت چاہیے اور بہت اس کے لیے بہادری چاہیے. تو اب تو کچھ انہوں نے خود ہی گرانا شروع کر دی ہیں احتیاطاً. میں بار بار کہتا ہوں ہماری دشمنی انڈیا سے نہیں ہے, مودی سے ہے. یہ سب مودی کی نحوستیں ہیں جو ہندوستان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. مودی کی نحوستیں ہیں جو اپنی قوم کا خود ہی بیڑا غرق کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ, ابھی چھوڑو زیادہ نہیں جاتا میں, تو سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت والا مقام کون سا ہے؟ فائٹر طیارے میں بیٹھے. اب تو ہماری عمر نکل گئی, ہم بن نہیں سکتے, لیکن بنا سکتے ہو نا. اپنے بچوں کو یہ بناؤ, بچپن سے ہی اس کی تیاری کرو, بیٹا بیوٹی پارلر نہیں کھولنا ورنہ جائے گا. جو بیوٹی پارلر نہیں کھول رہے وہ گھنٹہ بیٹھ کے وہاں تھریڈنگ کروا رہے ہیں, مالشیں کروا رہے ہیں. مجھ پہ بھی کم وقت کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں یہ میک اپ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی گالی ہے نا میرے لیے, مجھے کوئی بول دے نا یہ مسجد سے چپل چراتا ہے, اتنا غصہ نہیں آئے گا مجھے کوئی یہ کہہ دے میک اپ کرتا ہے. یہ زنانے پن سے اللہ بچائے بھائی, اس زنانے پن سے اللہ بچائے. تو یہ ٹی وی والے آتے تھے جب میں جاتا تھا میک اپ کے, میں نے ہٹا ہے اس کو, کہہ رہا نہیں یہ ضروری ہے ٹیش پیشی تھوڑا سا پڑ. میں نے کہا ہٹا یار, مجھے گھن آ رہی ہے, ہٹا اس کو یار. آدمی ہے, اچھا لگے شکل لگے, نہیں لگے جاؤ بھاڑ میں, ایسی کی تیسی. ہم تو شادی میں بھی اسی ڈریس میں گئے ہیں. باقی جو تھوڑا بہت بیوٹی پارلر مر جاتے ہیں تھوڑا گھسائی کے لیے, آج کل تو وہ تھوڑے پھن سے بھی نکلے ہوئے ہیں یا تھوڑا بہت کر رہے ہیں, وہ مجھے اس پہ اتنا ہے. لیکن یہ پورا لپسٹک پاؤڈر اور پورا تیار تھریڈنگ بریڈنگ کیا ضرورت ہے یار. تم آدمیوں والے, عورت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. تو عورت کو آدمی چاہیے. تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, مر جاتے ہیں, بال وال سیٹ کرا لیتے ہیں اپنا, تھوڑا بہت ٹھیک ہے وہ سیٹنگ کرا لیتے ہیں, اتنا تو ٹھیک ہے. یہ بیوٹی پارلر, وہ ہیئر ڈریسر ہی ہوتا ہے, اس کو بیوٹی پارلر کا نام دے دیا. لیکن بہت لپسٹک پاؤڈر اور پھر وہ اتنی زیادہ گھسائی پھٹائی, یہ مردوں کے کام نہیں ہے. اس لیے بچوں کو کیا سکھایا کرو, بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا ہے, پائلٹ بننا ہے. پائلٹ نہیں بھی بنے گا تو کوئی بہادر چیز تو بن جائے گا نا. مائنڈ سیٹ تو اس کا یہ ہوگا نا پائلٹوں والا, تو آگے سلیکشن ہو نہ ہو. اس لیے یہ چیزیں بچوں کو ابھی سے سکھایا کرو, سمجھتے ہو. اللہ عمل کی توفیق دے. بس بہت زیادہ سوال ہوگا, جلدی بہت اسپیڈ سے, اب جلدی مجھے نہیں پتا اس کی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھا, مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں میرے بھائی. مفتی صاحب کیا کہ پیاز جلدی کرنا ہے تو چشمہ لگا لیتا ہوں تاکہ پرابلم نہ ہو. مفتی صاحب کیا بغیر دھیان کے, کیا ذکر بغیر دھیان کے کر سکتے ہیں؟ جب بیان لگا ہوا ہو تو بیان سننا چاہیے,
باقی ذکر تو جیسے چاہیں کریں, دھیان لگا کے کریں گے زیادہ ثواب ملے گا. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو رکوع سجود کی تسبیح میں فرق ہوتا ہے, امام کبھی لمبی کبھی. دیکھو امام جب رکوع جتنا لمبا کرے آپ نے بھی اتنا ہی لمبا رکوع کرنا ہے. اگر آپ نے تسبیحات مکمل نہیں ہوئی, امام نے رکوع سے اٹھ گیا تو آپ تسبیحات چھوڑ دیں. واقعی یوتھ کلب والوں کے بارے میں آپ کے سب, کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں, بہت سنتا ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. البتہ فروعی اختلافی مسائل میں وہ چونکہ اہل حدیث کے منہج کو فالو کرتے ہیں اور اہل حدیث کا کوئی مدون فقہ نہیں ہے, تو ہر شخص کا اپنا ایک رائے ہے. تو جو فقہ جس ملک میں رائج ہو اسی فقہ کو فالو کرنا چاہیے. پاکستان میں فقہ حنفی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو آپ بلا وجہ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے, لوگوں کے گھروں میں فسادات ہوتے ہیں. تو اور یوتھ کلب والے کوئی مسلط بھی نہیں کرتے اپنی رائے کو. اگر کوئی فقہ حنفی کے طریقے سے نماز پڑھے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے وہ. تو اس لیے مجھے وہ لوگ پسند ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن مسائل اپنے علاقے کے مستند علماء سے پوچھیں. مسائل نہ یوتھ کلب والوں سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں, وہ خود بھی علماء سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. باقی لوگ اچھے ہیں کام, اور باقی یہ کہ چھوٹی چھوٹی اختلاف کی بیس پہ ہر شخص دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا تو اجتماعیت کب پیدا ہوگی, تو کام اچھا کر رہے ہیں, نیت اچھی ہے ان کی, اور کام کا طریقہ کار ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یونیورسٹیوں میں جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. باقی کچھ مسائل میں وہ جمہور کی رائے سے الگ چلتے ہیں تو وہ آپ نہ چلیں. آپ کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا, دنیاوی باتیں زیادہ کی ہیں آپ نے. ابے کون سی ایک بات میں نے دنیاوی کی ہے؟ آپ کو میں نے کاروبار کا طریقہ بتایا ہے, بھینس پالنے کا طریقہ بتایا ہے, ساری باتیں دینی ہی ہیں بھائی. پوری قرآن کی آیت کی اپنے اسٹائل میں تشریح کی ہے میں نے. مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بیان کیا کریں, جاندار, جنت دوزخ قرآن حدیث کے حوالے سے. دیکھو سارے علماء ایک ہی جیسا بیان کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرے والا نہیں آئے گا نا. تو کچھ ان جیسا کریں گے, کچھ میرے جیسا کریں گے, کچھ الگ ٹائپ کا کریں گے, تو اس لیے چلنے دو. مولوی صاحب نے گزارش ہے, میں نے تولی میں 4 مہینے کا میرے ابا بچوں مزدوری کرو گھر میں کمانے کے لیے. دیکھیں ابا کہتے ہیں مزدوری کرو گھر میں کمانے کے لیے, 4 مہینے کے لیے مت جاؤ. تو اگر واقعی گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ مزدوری کر کے کمائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تبلیغ والے بھی آپ کو جب بزرگوں کے سامنے حالات رکھیں گے روک دیں گے. تبلیغ والے کبھی کسی ایسے طالب علم کو نہیں جانے دیتے جس کے امتحان آنے والے ہوں یا جاب چھوڑ دے اور پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو وہ تو استغنا سکھاتے ہیں. تو اس لیے اگر گھر میں روزگار نہیں ہے تو روزگار تلاش کریں, کمائیں اور پھر اپنے خرچے پہ جائیں. ہو یہ رہا ہوتا ہے ادھار لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نزد کا اسلام میں کیا حسد کرتا, نظر کا اسلام میں کیا معاملہ ہے اگر کوئی دوسرا حسد کرتا ہے یا ہاں بھائی نظر لگتی ہے حسد کی وجہ سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری کوئی حسن آ جائے کسی کے پاس, ایک دم سے دولت آ جائے, کوئی بہت بڑی اچانک خوشی آ جائے تو اس میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے, دعا پڑھنی چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا ہے, سورہ فلق سورہ ناس ہے. اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے جب کوئی ایسی عجیب چیز دیکھے انسان, اور اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ایک دم بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو چیز سوسائٹی میں مشہور ہو جائے اس پہ پھر نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو جاتا ہے تقریباً. جیسے کوئی مشہور ہی ہو جائے کہ دولت مند ہے یا مشہور ہی ہو جائے کہ کوئی خاص نعمت ہے تو تبھی دیکھو مشہور لوگوں کو نہیں نظر لگتی پھر ان چیزوں میں. مفتی صاحب مجھے جوائنٹس ہو گیا ہے اور میں نے ڈاکٹر سے علاج کرانے قائل ہوں, لیکن میرے والدین مجھے جھڑوانے کا کہہ رہے ہیں. اس بابا کے پاس نہیں جاؤ, کبھی بھی مت جھڑواؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے جھڑوانے سے. یہ صرف نفسیاتی گیم ہے, نفسیاتی کھیل ہے. انگریزوں کا پیلیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, سعودی عرب میں بھی پیلیا ہوتا ہے, یرقان ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے جھڑوائے بغیر ہی. یہ صرف انڈیا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے جہاں جھڑوائے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. تو مت جھڑواؤ, مت جاؤ, ایمان مضبوط رکھو, ڈاکٹر سے علاج کراؤ. باقی سورہ فاتحہ پڑھ کے خود دم کر لیا کرو اپنے اوپر, یہ کسی مولوی صاحب سے بولو دم کر دیں گے. اس سے آگے یہ جھڑوانا, گلے میں جوتوں کا ہار اور پتے وتے سب ٹوپی ڈرامہ ہے.